جی پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی میں جب تھوڑی دیر ہوگی تو مسلمان جو تھے نا بیٹا وہ کافی زیادہ ان کو تشویش ہوئی، تو اسی دوران میں ایک افواہ بھی مشہور ہوگی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ہم عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں گے یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اور تمام صحابہ سے جان نثاری کی بیعت لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ایک ہاتھ ہے جو ہاتھ مبارک ہے حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بھی بیعت کی، اور اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پہنچ گئے اور انہوں نے خود بیعت کی، اور اس بیعت پر اللہ تعالیٰ نے رضا کا اظہار کیا، اس لیے اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ پھر قریش کو صورتحال کی نزاکت کا تو اندازہ ظاہر ہو ہی گیا تھا، تو انہوں نے شرائط صلح کرنے کے لیے اس وقت سہل بن عمرو کو بھیجا، جس نے کافی زیادہ بحث کے بعد صلح نامہ پر جو تھے وہ دستخط کر دیے۔ اب آگے ہمارا ٹاپک ہے جناب صلح نامہ حدیبیہ کی جو شرائط تھی وہ کیا شرائط تھی۔ بیٹری جو ہے وہ بالکل ختم ہوگی، تو لہٰذا اس وجہ سے فلیش جو ہے وہ آن نہیں ہو رہا، اور لائٹ کا بھی تھوڑا سا ایشو ہے۔ تو صلح نامہ حدیبیہ کی شرائط میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ آ جاتا ہے کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے واپس لوٹ جائیں گے۔ پھر اگلے سال مسلمان عمرہ کے لیے آئیں لیکن مکہ میں 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ قیام نہیں کریں گے۔ پھر ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف تلواریں ساتھ ہوں اور وہ بھی نیام میں، اور مکہ کا کوئی شخص اگر اپنے لواحقین کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، اور مدینہ والوں میں سے کوئی شخص مکہ چلا جائے تو اس کو بھی واپس کر دیا جائے گا، اور قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر لیں، اور ان قبائل پر بھی جو ہے نا یہ سیم ہی شرائط جو ہیں وہ عائد ہوں گی۔ پھر ایک یہ بھی تھا معاہدے کا حصہ کہ 10 سال تک قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جنگ جو ہے وہ مکمل طور پہ بند رہے گی۔ تو یہ تھیں اس معاہدے کی شرائط جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو ابھی معاہدہ صلح پر دستخط نہیں ہوئے تھے، لیکن سہل کا اپنا بیٹا ابو جندل وہ وہاں پہ پہنچا، اور اس کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اہل مکہ شدید جو تھے اس وقت اذیتیں پہنچا رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مطالبہ کیا کہ معاہدے پر ابھی دستخط نہیں ہوئے، تو اس لیے ابو جندل کو مدینہ ساتھ لے جایا جائے، لیکن سہل جو تھا وہ آمادہ نہیں ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو تھا وہ واپس اس کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ ابو جندل صبر کرو، اسی باعث جو ہے یا اسے باعث ثواب سمجھو، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہارے لیے جلد کشادگی کی راہ جو ہے وہ کھول دینی ہے۔ تو یہ تھا جناب صلح نامہ حدیبیہ کی کچھ پوائنٹس اور شرائط جو میں نے آپ کو پہلے بتائے۔ اس کے بعد اس کی اہمیت جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے، وہ میں آپ کو نیکسٹ ریکارڈنگ میں سینڈ کرتی ہوں۔